گرامی قدر سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے آج اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہمیں شرکت کا موقع عطا فرمایا ہے۔ تو مجھے پتا ہے کہ آپ کافی دیر سے یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لیٹ ہو گئی ہے، اور میں کہتا ہوں یہ لیٹ بھی ہے اور نامہ اعمال میں ویٹ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسل سے اس کو اگر قبول فرما لے تو یقیناً انسان کی زندگی جو ہے وہ بھی سنور جائے گی اور قبر کی روشنی بھی ہو جائے گی، اور حشر محشر کے میدان میں اللہ اس کے صدقے اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ گرامی قدر سامعین، بس ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ بڑھ رہا ہے، اور ان کے توسل سے رب کعبہ سب کچھ عطا فرما رہا ہے۔ یہ نعت کی بات ہو رہی تھی، نعتیں پڑھی گئی اور سنی گئی۔ میں تمہیں وہ نعت سنانا چاہتا ہوں اور اس کا بیان سنانا چاہتا ہوں کہ ابھی آدم علیہ السلام اس دھرتی پہ جلوہ افروز ہیں اور اپنے رب کے حضور وہ اپنی خطا کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو کافی عرصہ دراز آنسو بہانے کے بعد ایک دن اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، یا ربی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے تیرے محمد کا صدقہ مانگتا ہوں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام ابو البشر پہلے انسان اس دھرتی پہ اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہتے ہیں، لیکن صدقہ اس وقت بھی ہمارے آقا علیہ السلام کا مانگ رہے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو باری تعالیٰ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے آدم پہلے بھی ایک خطا تم سے ہو گئی ہے، اس کی معافی مانگ رہے ہو اور ایک نئی غلطی معاذ اللہ کر رہے ہو، کہ مجھ سے مانگنا ہے تو ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، نام محمد کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ رب نے اس کو پسند فرمایا، اور پسند فرما کے نا فرمایا یہ ہے کیف عرفت محمدن، مجھے یہ بتاؤ تم نے میرے محمد کو پہچان کیسے لیا؟ لم اخلق ہو، ابھی تو میں نے ان کو دنیا میں بھیجے ہی نہیں ہے، تمہیں کس نے بتایا کہ ان کا صدقہ آج بھی مل رہا؟ کیف عرفت، تم نے کیسے پہچانا ہے؟ آپ جانتے ہیں جب کسی کی پہچان کرائی جاتی ہے تو اس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ یہ تعارف اور تعریف یہ ایک ہی معنی سے ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں صاحب ہے، فلاں نام ہے اور اتنی تعلیم ہے، یہ اسٹیٹس ہے، یہ منصب ہے، یہ اس کا قبیلہ ہے، یہ اس کی برادری ہے، تو یہ تعریف ہوتی۔ اللہ وحدہ لا شریک یہ فرما رہا ہے میرے آدم تم یہ بتاؤ تم نے پہچانا کیسے؟ تو اب آپ بھی جانتے ہیں اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، جانتا کیسے پہچانا ہے؟ باوجود اس کے فرمایا کہ میرے آدم تم بتاؤ کیسے پہچانا ہے؟ تو کروڑوں حکمتیں ہیں اور بیسیوں مطالعے موجود ہیں، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ یہ فرما رہا ہے میرے آدم جن کا صدقہ مانگ رہے ہو پہلے ان کی نعت سناؤ۔ کیسے پہچانا ہے؟ وہ ہیں کیسے؟ ان کے جلوے کیسے ہیں؟ ان کے برستے ہوئے انوار کیسے ہیں؟ ان کی شان جو تم نے سمجھی ہے وہ شان کیسی ہے؟ اس شان کا بیان کیسا ہے؟ کیسے پہچانا؟ اب جب پہچان یہ بیان کریں گے وہ نعت مصطفیٰ بن جائے گی۔ ایسے پہچانا عرض کی، یہ کوئی درجنوں کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے۔
اور راوی ابل کے امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، حدیث کی سند صحیح ہے، اور راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب نہ شروع ہو گئی، آدم علیہ السلام تعریف کر رہے ہیں، اللہ سماعت فرما رہا ہے، اور تعریف کن کی ہو رہی ہے؟ جن کا محمد نام ہے۔ لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک، اللہ جب تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا فرمایا اور مجھ میں روح کو داخل فرمایا، رفعت راسی رأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تو نے پیدا فرمایا، مجھ میں روح کو داخل فرمایا، میں نے پہلی مرتبہ سر اٹھایا اور میں نے اپنی نگاہ کو دوڑایا تو مجھے عرش پہ کچھ لکھا ہوا نظر آیا۔ کیا لکھا ہے؟ اللہ، ایک تیرا نام ہے، دوسرا تیرے محمد کا نام ہے۔ یہ نعت کیسی ہے؟ ایک طرف آدم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، اور وہ جب پڑھ رہے ہیں اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ میں یہ نعت اللہ تیرے عرش سے دیکھ کر میں نے یاد کی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے جو ہے نا، اس میں سب کچھ ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ابھی آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو عرش بول کے کہتا ہے محمد آپ بھی رب کے رسول ہے۔ کتنی صدیاں گزریں گی، کتنے انبیاء اور رسول تشریف لائیں گے، 1,24,000 پیغمبر اللہ کے تشریف لائیں گے، تو بعد میں آ کے ہمارے حضور جلوہ دکھائیں گے، لیکن یہ کیا حکمت ہے؟ ابھی پیدا تو آدم علیہ السلام ہوئے، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو چاہیے تھا رب لکھوا دیتا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کبھی یہ نہیں لکھوایا، کسی اور کا کلمہ بھی نہیں لکھوایا، کلمہ ان کا لکھوایا ہے جن کو رب نے سب سے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ سن رہا ہے، آدم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، اگلا جملہ کیا بولا ہے؟ علمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، اللہ مجھے علم آ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے عرش پہ لکھوایا ہے، ان جیسا تو نے کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا۔ احب الخلق کا معنی ہے ساری مخلوق سے پیارا، ساری مخلوق سے بڑا محبوب۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ نعت پڑھ کے سنائی نا، باری تعالیٰ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے آدم لکھا کچھ اور ہے، تم نے پڑھا کچھ اور ہے، پہلی مرتبہ تمہاری آنکھ کھلی ہے تو معاذ اللہ غلط فہمی ہو گئی ہے، یا لکھوا دیا، اتنی بڑی شان نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ فرماتا ہے کہ صدقتا یا آدم، میرے آدم جو تم نے نعت سنائی ہے، حقیقت میں نے اتنی شان عطا فرمائی ہے۔ آج محفل میلاد پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، آج نعت پڑھنے پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ اتنی شان بیان ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اب نہیں ہو رہی، یہ اس وقت بھی ہو رہی ہے۔ یہ تو مقدر ہے امتی کا کہ جس کو رب نے اپنے اس حبیب کا امتی بنایا، جن کے عظمتوں کا جھنڈا تو اللہ کے عرش پہ لہرایا۔ آپ لکھتے ہیں نا، وال چاکنگ کرتے ہیں تو لوگوں کو اس سے اعتراض ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں دیکھو دیواریں سارے بھری بڑی دیواروں پہ لکھ دیا، وال چاکنگ کرتے ہیں، اس سے کسی غریب کو دے دیتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں فرش پہ جواز نہیں ہے، عرش پہ کہاں سے آیا؟ رب نے تو عرش پہ لکھوایا ہے، یہ تو سنی کا جذبہ ہے، اس کا جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے یہ لکھتا ہے۔ میں نے کہا تو مسجد کے مینارے پہ لکھا ہوا برداشت نہیں کرتا، خدا کی قسم اگر ہمارا ہاتھ پہنچے آسمان پہ ہم لکھ کے آئے،
لکھ کے آئے، جہاں تک وقت پہنچتا ہم لکھتے. جب غار ہرا میں گیا ہوں، غار ہرا کے ماتھے پہ لکھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہے. وہاں بیٹھے ہوئے کشمیری مجھے روکنے لگے کہ ہمارا مسئلہ ہے. میں نے کہا جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم ان کا نام لکھتے ہیں، لکھاتے ہیں، ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، دنیا والوں کو بتاتے ہیں. ہم کسی اور کے نہیں، سرکار کے ٹکڑے کھاتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. وہ پولیس روزانہ نہیں آتی، کبھی کبھی آتی ہے تو ہمیں گرفت کرتی ہے، کیوں لکھنے دیا؟ میں نے کہا تمہارا مسئلہ چھوٹا ہے، ہمارا مسئلہ بڑا ہے. اس لیے جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے ہم لکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہونا ماننے والوں، جہاں تک لکھتے ہو تم لکھو، جہاں تم نہیں پہنچتے ہم نے عرش پہ لکھوا دیا ہے. تو عرش پہ جس نے لکھوایا ہے. آج تو آپ اگر 100 روپے کی مرغی کہہ دیں یہ داتا صاحب کے نام کی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو حرام ہو گیا. نسبت آپ نے بدل دی، غیر اللہ کی طرف منسوخ کر دی ہے. یہ بکرا 11ویں کیا، وہ کہتے ہیں یہ تو حرام ہو گیا. میں نے کہا یہ بکرے چھترے تم ان کی بات کرتے ہو، اللہ نے عرش بھی اپنے حبیب کے نام کر دیا. توحید کا خطرہ تمہیں زیادہ بڑھ گیا. اللہ فرماتا ہے میرا